ایک بزرگ تھے، وہ ایک جزیرے پہ جا کے رہنے لگ پڑے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آبادی سے کافی دور تھا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے بڑا جو ہے اس پہ جا کے عبادت کا پلان کیا۔ میں جاؤں گا، میں دنیا سے دور رہوں گا، تو اس لیے میں ہر طرح کے جو ہے موسٹ مین بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤں گا۔ میں چوری نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں آبادی میں ہی نہیں ہوں، میں تو اکیلے رہ رہا ہوں جزیرے پہ جا کے۔ میں کسی سے برے اخلاق سے بات ہی نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں تو اکیلا رہ رہا ہوں جزیرے پہ جا کے۔ جزیرہ آئی لینڈ، یہ جو سمندر کے سینٹر میں ہوتا ہے، پانی کے قریب بھی آپ اگر کوئی بڑا سا لینڈ ہو خالی جہاں پہ کھجور کے درخت ہوتے ہیں، جنگل ٹائپ ہوتا ہے، اچھا وہ وہاں جا کے رہنے لگ پڑے۔ انہوں نے عبادت شروع کر دی، اللہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو پھر جو ہے پکی نمازیں ہر وقت اللہ کی عبادت کیے جا رہے ہیں۔ تو اب ان کو کھانے کا بھی آبویسلی بات ہے کہ انسان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے اپنی روزی روٹی کے لیے، محنت۔ انہوں نے گرو کرنا شروع کیا کچھ پودے وغیرہ، آبویسلی جزیرہ تھا آئی لینڈ تو اس کی مٹی تو ویسے بھی زرخیز ہوتی ہے، کھانے کے لیے کافی اچھے فروٹس آگے، ویجیٹیبلس تھیں وہاں پہ، پانی بھی ان کو کافی اچھا ملتا تھا وہاں سے۔ تو پھر اس طرح ساری زندگی ان کی کمپلیٹ ہو گئی، پھر وقت آ گیا ان کی موت کا۔ حضرت اسرائیل آئے، ان کی روح قبض کی، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہوئے۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تم جنت میں چلے جاؤ۔ وہ بزرگ حیران ہوئے کہ اللہ، میں تو بڑا حیران تھا کہ میں نے ساری زندگی تیری اتنی عبادت کی ہے، تو میرے سے کچھ باتیں کرے گا، کچھ میری تعریف کرے گا، اور پھر مجھے بتائے گا کہ یہ درجات ہیں میں نے تمہیں دیے ہیں، تم بڑی بلند جنت میں آ گئے ہو۔ تو اللہ تو نے کچھ بات بھی نہیں کی مجھ سے، بس کہہ رہا ٹھیک ہے جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بلایا، اس سے کہا کہ اس بندے کو لے کے جاؤ دوزخ کے 70,000 سال کی دوری پہ اس کو ایک چکر لگوا کے لاؤ، یعنی کہ جو دوزخ ہے اس کی جو باؤنڈری ہے 70,000 سال کی دوری پہ، مطلب بہت بڑا فاصلہ ہے، آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، وہاں سے اس کو ایک چکر لگوا کے لاؤ۔ وہ فرشتہ لے گیا اس کو، چکر لگوانا شروع کیا۔ ابھی شروع کیا تھا تو اس کا گلے میں اتنی پیاس ہے، اتنا گلا خشک ہو گیا، اس نے کہا مجھے فوراً پانی چاہیے، پانی، کیونکہ وہ تپش اتنی تھی دوزخ کی آگ کی۔ وہ پھر فوراً اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، فرشتہ بندے کو لے کے اس کو پانی پلایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ دیکھو میں نے تم پہ کیسے رحم کیا ہے۔ وہ بندہ سمجھ نہیں پایا بات کو کہ مجھے پیاس لگی تو اللہ نے پانی دیا، لیکن وہ اپنی زندگی کے بارے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیوں اس طرح کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تم جب ساری دنیا سے تعلق توڑ کے جزیرے پہ گئے تھے تو میں نے تمہیں وہاں پہ پانی فراہم کیا، ٹھیک ہے؟ پہلے تو تم مجھے اس کا حساب دو، اس کے ایک ایک قطرے کا، کیونکہ پانی جو میں نے تمہیں فراہم کیا وہ تمہیں مفتی میں مل رہا تھا۔ پانی تم نہ پیتے تو تم زندہ کیسے رہتے؟ زندہ نہ رہتے تو میری عبادت کیسے کرتے؟ تو یہ تو الٹا میں نے تم پہ احسان کیا، ہر دن ہر سیکنڈ، تو تم تو الٹا یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے عبادت کی ہے تو کیا مجھ پہ احسان کیا؟ پھر پانی کے بعد مجھے ساری خوراک کا حساب دو جو تم نے کھائی ہے، اس کے بعد پھر کر لیتے ہیں ڈیل جو بھی ہے کہ کون سے درجے میں جانا ہے۔ تو دیکھیں اس پورے قصے سے آپ کو جو مین علم ملا وہ یہ ہے کہ انسان کو جو توفیق ملتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کرنے کی اور گناہ سے بچنے کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے۔ تو انسان جب نیکی بھی کرتا ہے تو وہ بھی، اس کا بھی کریڈٹ اللہ کو ہی جاتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو وہ توفیق دی ہے تو انسان نیکی کر رہا ہے، اس لیے انسان کو تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے اس بات پہ۔ اسی طرح مثال ایک رزق کی میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک لڑکی ہے تو اس کا نام ہے جونا جینٹن۔ یہ لڑکی پڑھائی سے تنگ آ گئی تھی، یہ ابھی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس دور کی، اس ماڈرن جنریشن کی۔ پڑھائی سے تنگ آ کے اس نے اپنا جو ہے کالج لائف چھوڑ دی، پڑھائی ترک کر دی، بہت اچھے اپارٹمنٹ میں بہت اچھے سٹی میں رہ رہی تھی، وہ چھوڑ کے اپنے گاؤں چلی گئی۔ اور جونا جینٹن کون ہے تو آپ جو ہے اس کی ہسٹری پڑھ سکتے ہیں ڈیٹیل۔ تو بیسکلی اس لڑکی نے سب چھوڑ کے، کیونکہ وہ کہتی ہے میرا شوق ہے کہ میں اپنے گاؤں جاؤں، اور سویڈن میں ہے تو میں اپنے گاؤں جاؤں اور بس وہاں کی خوبصورتی دیکھتی رہوں اور وہاں کی خاموشی میں رہوں، بالکل تنہائی پسند ہو، مجھے کوئی بندہ میرے آس پاس نہ ہو، میں اکیلا رہنا پسند کرتی ہوں۔ اچھا جی، وہ گئی اپنے شوق کے لیے، اس طرح اپنے گاؤں چلی گئی۔ اب وہاں نہ بندہ نہ بندی کے ساتھ، ہر طرف برف ہی برف، جنگل ہی جنگل، کیمپ لگا کے جو ہے وہ رہ رہی تھی وہاں پہ۔ تو کھانے پینے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہیں تھا، بہت خراب حالات ہو گئی۔ یہ بھی کہ میں اس کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور ابھی آپ وہ دیکھیں کہ کتنی امیر ہو چکی ہے ادھر ہی گاؤں میں رہتے رہتے، اکیلے رہتے رہتے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں ایک دن ڈالا، obviously چاہے کافر ہو، اللہ تو رزق سب کو دینے والا ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میرا شوق یہ ہے کہ میں اس طرح اکیلی رہوں، آوازیں سنتی رہوں۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ ریکارڈ کرنا شروع کر دیا آوازیں۔ تو اس نے وہ آوازیں ریکارڈ کی اور اسی طرح ویڈیو کیپچر کرنے لگ پڑی اپنے گاؤں کی، اور وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر کر کے اور ماشاءاللہ سے بہت امیر ہو گئی۔ اب اس نے اپنا آفس بھی بنا لیا ادھر ہی کیمپ میں، گاؤں کے اندر ہی، اور وہاں سے کمائی کر رہی ہے۔ دیکھو نا تمہارا رب کتنا بردبار ہے، کافر کو بھی ایسے ایسے رزق عطا کر رہا ہے جو ساری دنیا سے کٹ آف ہو کے جا رہا ہے۔ اس نے تمہیں تو پھر ماشاءاللہ سے اتنے طریقے سکھا دیا رزق کمانے کے، وہ ان کو آج کی دنیا میں بھی عطا کر رہا ہے، جو اپنے شوق کی خاطر دنیا سے بھی دور چلے جاتے ہیں، ایک تو گناہوں سے بھی بچ جاتے ہیں، دوسرا یہ کرتے ہیں کہ وہ بالکل ہی اپنا ایڈوانٹیج دیکھتے ہوئے تمام دنیا سے کٹ آف ہو کے اور رزق کا بھی پرواہ نہیں کرتے، یار رزق کہاں سے آئے گا، بس وہ کہتے ہیں ہمارا شوق پورا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایسوں کو بھی دے رہا ہے جو اپنا شوق پورا کرنے کے پیچھے محنت کرنے سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ موٹیویشن اصل یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے تھوڑے دیے ہوئے پہ راضی ہو جاؤ، تمہارا رب تم سے قیامت کے دن تمہارے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اس کی فزیکل لاجک میں اگر آپ کو دوں تو دیکھو، ایک انسان ہے، وہ صبح سے رات تک مزدور بندہ ہے، مزدوری کرتا ہے تو رات کو اتنی تھکاوٹ ہوگی کہ وہ رات کو عبادت ہی نہیں کر سکے گا، پھر صبح اٹھ کے مزدوری، تو اس کی عبادات ایک امیر شخص سے اس لیے کم ہوں گی کیونکہ امیر شخص جو ہے وہ ذرا ویلا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بزنس مین ہے، بیٹھے بٹھائے پیسہ کہیں سے آ رہا ہے، رینٹل پرپسز سے آ رہا ہے، رینٹ آ رہے ہیں، تو اس کے پاس وقت زیادہ ہے، اس کو زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اور جو غریب بندہ ہے وہ تو ویسے کم کر پائے گا کہ مزدوری کرتا ہے سارا دن، تھک جاتا ہے، کیا عبادت رات کو کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پھر اس سے پھر کم مال پہ راضی بھی ہو جائے گا، کیونکہ لاجک میں نے آپ کو بتا دی، کیونکہ اس کے پاس وقت ہی کم تھا زندگی میں، اس نے کمائی جو تھوڑی بہت ملتی تھی اس کے لیے بھی کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے اس کو۔